چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دس سے چار یاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ کوئی اینا یاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان نثاراں ورگا اعظم کی شان دساں ابو بکر دی اکو یار ہزاراں ورگا اعظم کی شان دساں ابو بکر دی اکو یار ہزاراں ورگا برادران اسلام واجب الاحترام بندہ نچیز نے آپ اب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیا کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے سنا کر آپ اب کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد عمران ساجد نوری صاحب نے ہر سال کی طرح اس سال بھی تاجدار صداقت کانفرنس کا اہتمام کیا۔ دعا ہے کہ مولا خالق کائنات میرے اس ویر کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ چونکہ میرے دامنے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت کے اندر میں چند موتی آپ کی جولی کے اندر ڈال دوں۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ اپنے صاحب حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، لا تحزن غم نہ کرو، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور حضرت حسن بن فضل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے اور وہ کافر ہے۔ قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور صحابہ کرام تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور فضیلت کا دار و مدار ان کا سب سے پہلے اسلام لانے میں ہے۔ فضیلت کا دار و مدار راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے اندر سبقت حاصل کرنا ہے۔ فضیلت کا دار و مدار راہ خدا میں جہاد کرنے میں ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جمع ہے۔ تمام علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں میں سب سے آپ آگے ہیں، اور کفار سے مسائل برداشت کرنے میں بھی آپ سب سے زیادہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور
مولانا صاحب پہلے فضیلت کے حوالے سے ایک کردان پڑھ رہے تھے. آپ تمام صحابہ سے بھی تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. کیوں؟ کہ مخلوق ہونے میں ہم سب برابر ہیں. انسان بھی مخلوق ہیں, جانور وغیرہ بھی مخلوق ہیں, مگر یہ اصول ہے جب دو چیزوں کے درمیان کسی ایک وجہ سے کوئی فرق آ جائے تو ان کے درمیان برابری نہیں رہتی ہے. جیسے انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں, مگر کافر انسان سے مسلمان افضل ہے. مسلمان سے, عام مسلمان سے, گناہگار مسلمان سے صالح افضل ہے. صالح سے متقی افضل ہے. متقی سے شہید افضل ہے. شہید سے مجتہد افضل ہے. مجتہد سے ابدال افضل ہے. ابدال سے کتب افضل ہے. کتب سے کتب الاکتاب افضل ہے. کتب الاکتاب سے غوث افضل ہے. غوث سے غوث الاعظم افضل ہے. غوث الاعظم سے طبع طبی افضل ہے. طبع طبی سے صحابی افضل ہے. صحابی سے انصاری صحابی افضل ہے. انصاری صحابی سے مہاجر صحابی افضل ہے. مہاجر صحابی سے بیت رضوان والے افضل ہیں. بیت رضوان والوں سے عشرہ مبشرہ افضل ہے. عشرہ مبشرہ والوں سے سیدنا صدیق اکبر افضل ہے. تمام صحابہ سے سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں. آخر میں ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. ہجرت کی رات جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود کے اندر آرام فرما رہے تھے تو آپ کے پاؤں پر کسی کیڑے وغیرہ نے, سانپ وغیرہ نے ڈس دیا. آپ رو پڑے. بات پہ غور کرنا ہے. جب رو پڑے اکثر علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت درد کی وجہ سے رو پڑے. مگر میرا یہ وجدان نہیں مانتا ہے. میرا یہ وجدان نہیں مانتا. روئے ضرور ہیں. جب حضرت زلیخا کو سہیلیوں نے تانا دیا, کہنے لگی کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر نوکروں سے محبت نوکروں نے نال محبت کر دیا ہو. سہیلیوں نے یہ تانا دیا. آپ مسکرا پڑے. کسی نے پوچھا مسکراتی کیوں ہو؟ وہ تو آپ کے محبوب کو نوکر غلام کہہ رہی ہیں, آپ مسکرا رہی ہیں. آپ نے فرمایا ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے. آخرکار حضرت زلیخا نے سہیلیوں کو دعوت پہ بلایا, کھانے پہ بلایا. مختصر کر رہا ہوں, میں اپنا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہاتھوں میں پھل بھی دے دیے, چھری بھی دے دی. اور زلیخا علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں قدموں پر ہاتھ رکھ کے عرض کرتی ہیں آقا تشریف لائیں ان کے سامنے. اگر بار تشریف نہیں لاتے ہو تو اب میری عزت نہیں رہتی ہے. جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو وہ عورتیں, ان کے ہاتھوں میں پھل تھا. پھل کٹ گئے, ہاتھ کٹ گئے, مگر کسی روایت کے اندر یہ نہیں ہے ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت نے چیخ ماری ہو. کسی ایک عورت نے چیخ ماری ہو, کوئی ایک عورت روئی ہو, بلکہ ہاتھ کٹتے رہے, خون رشتہ رہا, مگر کوئی روئی نہیں. میں کہتا ہوں جن عورتوں کے سامنے حسن یوسف تھا, وہ درد کی
وجہ سے رو نہیں رہی ہیں، جن آنکھوں کے سامنے چہرہ بطوحا تھا، جن آنکھوں کے سامنے رخ مصطفیٰ تھا، وہ درد کی وجہ سے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا، پتہ نہیں یہ چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ تو ہجر کے وقت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، شدت درد کی وجہ سے نہیں رو رہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے نا اور وہ چہرہ مصطفیٰ پر ٹپکے، چہرہ مصطفیٰ کا بوسہ لیا، میں کہتا ہوں کائنات کے اندر دو ہی آنسو ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو چوما ہے، ایک آنسو مولا علی کا ہے، دوسرا آنسو سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ آپ روئے، سرکار جب بیدار ہوئے نا فرمایا ماں یبکی کا یا ابو بکر، اے ابا بکر کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا آقا کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا زخم دکھاؤ نا۔ آگے سے جو الفاظ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیے، میں کہتا ہوں الفاظ دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا ابو بکر مر تو سکتا ہے مگر آپ کی طرف اپنا پیر نہیں کر سکتا، آپ کی طرف اپنا پاؤں نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پاؤں زخم دکھانے کے لیے پاؤں تو سرکار کو سامنے کرنے پڑتے تھے نا، اس لیے آقا علیہ السلام کی طرف قدم نہیں کیے، اپنے پاؤں نہیں کیے، بلکہ سرکار نے ابو بکر صدیق کی پنڈلی کو پکڑا، قدم کو اٹھایا اور اپنے لواب دان کو خود اس زخم پر لگایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر یہ میرا لواب دان لے لے، آپ نوکر ہیں میں آقا ہوں، آپ غلام ہیں میں سردار ہوں، آپ مرید ہیں میں پیر ہوں، بلکہ آپ نے خود ان کے زخم پر اپنا لواب دہن لگایا۔ جب عرش اعظم نے یہ منظر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگا اے ابو بکر صدیق تیری عظمت کو سلام ہے، جس محبوب کے قدموں کی دھول کو میں برسوں ترس رہا ہوں، وہ محبوب اپنے لواب دان کو تیری ایڈی پہ لگا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں گلی گلی نگر 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 گلی گلی، آواز نہیں آ رہی، گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر 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 دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔